إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ آج کے خلاصہ تفسیر میں 25واں سپارہ 25واں جز شامل ہے۔ اس کو ہم پورے کا پورا خلاصہ کریں گے پورے سپارے کا، اور اس جز میں سورہ فصلت کا کچھ حصہ آتا ہے جو کہ کل ہم نے 24 جز کے اینڈ پر شروع کی تھی۔ اس کا کچھ حصہ 25ویں جز میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، پھر سورہ زخرف ہے، پھر سورہ دخان، اور پھر آخر میں سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ بھی اسی 25ویں جز میں شامل ہے۔ جز کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، پہلی جو آیت ہے جس سے اس جز کی پہچان بھی ہے، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اور اسی طرح فروٹ جو ہے، پھل جو ہے، وہ اپنے غلاف سے یا اپنے خول سے باہر نکلتا ہے، اور اسی طرح جب حاملہ جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب وہ بچہ جنتی ہے، ہر چیز، یہ سب ان سین چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب ہم نعمت دیتے ہیں، انعام کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں، اپنی نعمتیں جو اپنے بندے کو دیتے ہیں انسان پر، تو وہ جو ہے وہ ہم سے اعراض کرنے لگتا ہے، ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریالٹی ہے، ایک ہیومن ریالٹی ہے جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور توجہ دلانے کا پرپز یہ ہے کہ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ جب دولت کی ریل پیل ہو، خوشیاں ہوں، صحت ہو، کوئی غم کوئی فکر نہ ہو، جاب بھی ہو، بزنس بھی ہو، بچے بھی ہوں، فیملی بھی ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، اور ہر قسم کی سہولتیں بھی میسر ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، بزنس جو ہے وہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی فیملی پرابلم ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے، کسی بیماری نے آن گھیرا ہے، تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو کرنی چاہیے، تکلیف کی حالت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ تکلیف کی حالت میں وہ مجھے کیوں پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تکلیف کی حالت میں مجھے ہی پکارنا چاہیے، لیکن جب ہر چیز ٹھیک جا رہی ہو، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، اس وقت بھی اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ تو اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شروع میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تم پر اسی طرح وحی کرتے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے ہوئے ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیز ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ پھر اگلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ، تمام انسان ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بن جاتے۔ مختلف گروہوں میں ان کی بانٹ تقسیم، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالک، فیکٹری مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ایک جیسے ہی ہو جاتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ اور ظالموں کے لیے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے انسانوں کے درمیان، اس کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور مویشیوں کے بھی اس نے، جانوروں کے بھی اسی نے جوڑے بنائے۔ یدرؤکم فی لیس کمثلہ شیء، اسی طرح وہ پھیلاتا ہے نسلیں۔ لیس کمثلہ شیء، لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مثال آپ ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کا کمپیریزن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی، خزانوں کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق جو ہے وہ تنگی کر دیتا ہے، معیشت اس کی تنگ کر دیتا ہے، وہ صرف گزارا کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بالکل کھلے عام خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں وہ جس کو چاہے، وہ یہ اس میں کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو دیتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں دیتا۔ وہ ان کو بھی دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو اس سے بغاوت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو کم دیتا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برکھ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جتنی تنگی اور تکلیفیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور غیر مسلم جو تجھے مانتے بھی نہیں یا رب۔ علامہ اقبال وہ جواب شکوہ میں لکھتے ہیں، ان کی جو شعری مجموعہ ہے، کہ یہ جو غیر مسلم ہیں جو تجھے مانتے بھی نہیں ہیں وہ عیش و عشرت میں ہیں، وہ جو ہے موجیں کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، اور مسلمان بیچارے جو تیرے ماننے والے ہیں وہ مشکل میں ہیں، ساری تکلیفیں انہیں پہ۔ یہ ایک اپنے الفاظ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ کافر کو اگر دولت ملتی ہے، زیادہ سہولتیں ملتی ہیں، زیادہ نعمتیں اگر کافر کو مل رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کافر سے خوش ہے۔ کسی کے پاس دولت کا ہونا، دولت کی فراوانی کا ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ ہاں، کسی کے پاس ہدایت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ اس کی اہمیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سونا چاندی پیسہ مال دولت ہمارے لیے ہماری کمزوری ہے، اللہ کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ سونا چاندی پہاڑوں میں زمین میں یہ موتی اور یہ
قیمتی پتھر جو ہیں پانی میں اس نے تو پیدا کیے ہیں، اس کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو وہ ذرا بھی اپنے نہ ماننے والوں کو نہ دیتا۔ ہم بھی تو چیریٹی کرتے ہیں، ہم بھی تو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوتی یا جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کرتے، ہم ان کو پیسے نہیں دیتے، ہم ان کو پیسہ نہیں دیتے، ہم ذرا ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ یہ میری عزت نہیں کرتا اور یہ جو ہے مجھے پسند نہیں کرتا، میں اس کی کیوں مدد کروں، میں اس کو کیوں پیسے دوں۔ انسان تو ایسا کرتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے سے محبت ہے، اللہ کو پیسے سے محبت نہیں ہے۔ اس نے تو یہ پیسہ پیدا کیا ہے، اس نے تو یہ سونا چاندی پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے اس کا، اسے اس سے کیا۔ اسی لیے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس کو دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی دیتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ از جینرس، اللہ فیاض ہے، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس بات کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ اللہ ان سے خوش ہے جن کے پاس دولت زیادہ ہے۔ تو یہ خزانوں کی جو کنجیاں ہیں زمین و آسمان کے، یہ اللہ کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اور پھر آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے اس دنیا میں، یہ متاع حیات ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا سر و سامان ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے، اس دنیا کی زندگی کا یہ متاع ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، لیکن جو اللہ کے پاس ہے خیر وابقى، وہ خیر ہے، وہ بیٹر ہے، وابقى، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا جو مال ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ متاع کہتے ہیں ایسی چیز جو استعمال کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فیری ہے، وہ جس سے برتن مانجتے ہیں، کوچی ہے، وہ شول برش ہے جس سے ہم صفائی کرتے ہیں، اور اسی طرح اور استعمال کی چیزیں، برتن دھونے کی چیزیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں نا، برش ہے، جوتے صاف کرتے ہیں اس سے، برتن صاف کرتے ہیں اس سے، کپڑا ہے، ٹیشو ہے، یہ ساری یوٹیلیٹیز ہیں، ان کے لیے متاع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے عرب میں متاع کا لفظ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو انفیریئر قسم کی چیزیں استعمال کے لیے جو استعمال کے لیے جو ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، سونا چاندی پیسہ، یہ سب کچھ متاع ہے، یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ اور جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ہمارے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے شول برش، کوچی اور فیری کی اگزامپل دی ہے، ہم ان کو خریدتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، وی نیڈ دیم، یہ ہماری ضرورت ہیں، لیکن ہم ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ وی ڈونٹ فال ان لو ود دم، ہم کبھی ان چیزوں کی، یہ جو متاع، یہ ضرورت کی چیزیں، ان کی محبت میں ہم نہیں پڑتے، ان سے ہمیں محبت نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے برش سے بڑی محبت ہے، مجھے کوچی سے بڑی محبت۔ ہاں استعمال کی چیزیں ہیں، یہ نیڈ کی چیزیں ہیں، ہم انہیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں،
دنیا کا جو مال ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو عرب ان انفیریئر چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے، متاع، کہ دنیا کا سارا ساز و سامان، سونا چاندی، بادشاہت، عہدے، پوزیشنز، یہ سب متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت میں لائیے انہیں، اپنی ضرورت پوری کیجیے، اپنی حاجت پوری کیجیے، لیکن ڈونٹ فال ان لو ود them، ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ پیسہ ضرورت ہے، پیسہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت میں لائیے، انویسٹ کیجیے، اس کو بڑھائیے، دوسروں پر خرچ کیجیے، اپنے آپ پر خرچ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیے۔ پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، اس کو دل پر نہ لگائیے، اس کو دل میں جگہ نہ دیجیے، اس کو ہاتھ میں ہونا چاہیے، استعمال کیجیے، انویسٹ کیجیے، دوسروں کو دیجیے، اپنے آپ پر خرچ کیجیے۔ تو یہی بات اس آیت مبارکہ میں کہی ہے، فما اوتیتم من شیء، جو بھی چیز تمہیں اس دنیا میں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کا دنیاوی زندگی کا متاع ہے، ساز و سامان ہے، لیکن وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس جنت ہے، اللہ کے پاس آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی آسائشیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بیٹر ہے، وہ بہتر ہے، وابقیٰ، یہ دو ایڈجیکٹیوز اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، خیر و ابقیٰ، وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانا اور توکل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس دنیا میں بھی تمہارے پاس گھر ہے، لیکن وہ متاع ہے، لیکن اللہ کے پاس جو گھر ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا، وہ بیٹر ہے۔ اللہ نے جو آپ کو جنت میں گھر دینا ہے وہ اس سے بہتر ہے، وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، اور وہ جو گھر اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا کا گھر تو کبھی کبھی ڈیٹیریٹ ہو جاتا ہے، زنگ بھی لگ جاتا ہے، ڈیمولش بھی ہو جاتا ہے، اس کو پینٹ بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وال پیپر بھی دوبارہ لگانا پڑتا ہے، جو بھی گھر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈپریسیشن ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ابقیٰ، اور وہ اس سے بہتر بھی ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں جو اس دنیا میں ہیں، تمہارے پاس جاب ہے، گاڑی ہے، تمہارے پاس سہولتیں ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، صحت ہے، اور یہ جو اس دنیا کی صحت ہے، اس دنیا کا جو جسم ہے آپ کا، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس میں جھریاں بھی پڑتی ہیں، چہرے پر جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں، اولاد جو ہے نافرمان بھی ہو جاتی ہے، اولاد جو ہے وہ فوت بھی ہو جاتی ہے، اولاد بیمار بھی ہو جاتی ہے، فیملی جو ہے وہ نافرمان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کے لیے آخرت میں فیملی رکھی ہے اس میں یہ خرابیاں نہیں ہیں، اس میں نافرمانیاں نہیں ہیں، اس میں جو ہے وہ پیس ہی پیس ہے، امن ہی امن ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو چیز بھی آپ کو دی گئی ہے وہ متاع ہے، وہ اللہ کے پاس جو آپ کو ملنے والا ہے اس کے لیے کام کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قیام اللیل کرو، کیونکہ وہ جو ملنے والا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہنے والا ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں،
کبائر الاسم والفواحش، اور فحش گناہوں سے، فحش چیزوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آ جاتا ہے نا، کسی پر غصہ آ جاتا ہے، جب کوئی غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی ہمیں ٹف ٹائم دیتا ہے، جب کوئی نقصان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے، وہ کوئی چیز توڑ دیتے ہیں۔ کسی پہ غصہ آ جاتا ہے، وہ آپ کی جو BMW نئی گاڑی ہے اس پر کوئی سکریچ ڈال دے، نشان ڈال دے، ایسے بچے پر وہ غصہ آتا ہے۔ گھر میں وہ پلمبنگ کا پائپ توڑ دے بچہ، یا کوئی توڑ دے، یا ویسے موسم کی وجہ سے ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، تو پھر غصہ آ جاتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، یار یہ پائپ پھٹ گیا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے مائنڈ پر۔ تو غصہ اس وقت آتا ہے جب ہم کسی چیز کو سیریسلی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیے۔ غصہ اس وقت آتا ہے جب ہمیں کار کی محبت ہوتی ہے، اس پہ سکریچ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ غصہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس دنیا کی چیزوں میں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ان سے لو کرتے ہیں، وہ ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو متاع نہیں سمجھتے، ہم ان کو ضروریات زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو ہم جو ہے وہ ضروریات زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو ہم اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، پیسے کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے، بزنس کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے سے محبت ہے، پیسے کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ پیسہ اگر ہاتھ میں رہے تو پھر گم بھی جائے، گر بھی جائے، نقصان بھی ہو جائے تو پھر جو ہے بندے کو غصہ نہیں آتا۔ تو یہ دونوں آیتیں آپس میں ایک قسم کا ریلیٹڈ ہیں کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو اور دنیا کے مال کو حقیر سمجھتے ہیں، متاع سمجھتے ہیں، بے قیمت سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کبھی انہیں اریٹیشن نہیں ہوتی، کبھی انہیں غصہ نہیں ہوتا، کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، کبھی وہ کسی نقصان کے ہو جانے پر سٹریس میں نہیں آتے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ پھر آگے چل کر ہم آیات دیکھ رہے ہیں، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یعنی بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بچے بھی، جس کو چاہے یہ اس کی تقسیم ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، وہ بانجھ رہتے ہیں، ان کے بچے ہی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کلیہ بیان کر دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ براہ راست وہ کسی بشر سے بات کرے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ براہ راست ہمارے سامنے نہیں آتے۔ کفار کا یہ بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ اللہ خود کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جاتا، کوئی اوپر سے لکھا ہوا کوئی ورقہ کیوں نہیں آتا جس پر وہی لکھی ہوئی ہو، ہم دیکھیں کہ اوپر سے آیا ہے۔ یہ خفیہ جو آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آپ بتاتے ہو کہ فرشتہ آیا، اس نے یہ وحی کی ہے، ہمیں کیا پتہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ کسی بھی، یہ ویسے تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سب اعلیٰ مثالیں۔ یہ دنیا میں بھی کسی کمپنی کے CEO سے ملنا ہو تو یہ تو نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اس سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے
وہ ایسے ہی تو نہیں انسانوں کو اپنا دیدار کروانا، یہ ایک پریویلیج ہے. یہ پریویلیج جو ہے، یہ آنر، یہ اعزاز، اللہ کا دیدار، وہ جنتیوں کو جنت میں ملے گا. اس سے پہلے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ نہیں دیکھ سکے. وخر موسیٰ صعقا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسراء والمعراج پر گئے تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی. ہاں، جنت میں جنتیوں سے لوگ پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم خوش ہیں، ہر چیز ہمیں میسر ہے، ہم بہت خوش ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی وہ نعمت تو میں نے تمہیں دی نہیں جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور اسی کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا وَلَدَيْنَا مزید، مچ مور، کہ جنت میں، وہ سورہ قاف میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. اور پھر آیت کا اینڈ ہوتا ہے وَلَدَيْنَا مزید اینڈ مچ مور، یعنی اور بھی بہت کچھ ہوگا. اس کا نام نہیں لیا گیا، یہ کہہ لیں سرپرائز ہے. وَلَدَيْنَا مزید، اور مزید بھی ہوگا. یہ مزید سرپرائز ہے. وہ مزید کیا ہوگا؟ مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیدار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو. تو یہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ صرف کسی بشر سے براہ راست بات کرے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. ہاں، وحی کے ذریعے بات ہوتی ہے. او من وراء حجاب، یا حجاب پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، یا او یرسل رسولہ، یا پھر جو ہے وہ کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں اپنا میسنجر بنا کر، اس کو بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسانوں سے، بشر سے گفتگو ہوتی ہے. تو یہ قاعدہ کلیہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تمہاری طرف ایک روح، یعنی قرآن کریم، اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں پتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان کو جتلا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس تو علم نہیں تھا، آپ کے پاس دنیا اور آخرت کا علم نہیں تھا. نہ آخرت کا پتہ تھا، نہ دین کا پتہ تھا، نہ کلمے کا پتہ تھا، نہ توحید کا پتہ تھا، نہ سچائی کا پتہ تھا، کچھ نہیں تھا پتہ آپ کو. آپ بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا آپ کے پاس. یہ تو آپ کو تو یہ بھی نہیں، آپ کو تو ایمان کا بھی نہیں پتہ تھا. یہ تو ہم نے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، یہ تو نہدی بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آپ پر، اس نور کو نازل کیا آپ پر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ قرآن نہ بھیجتا، قرآن نازل نہ کرتا تم پر، تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے. تمہاری یہ حیثیت، تمہارا یہ رتبہ، تمہارا یہ علم، اور تمہارا یہ نذیر اور بشیر ہونا، تمہارا یہ نبی ہونا، اس قرآن کے نزول کے بعد تمہیں یہ سٹیٹس ملا ہے. تو یہ قرآن کی عظمت کا بھی ایک لحاظ سے بیان ہے کہ قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی آخر الزمان بنا دیا. اور یہی قرآن حکیم جب صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
تو یہی قرآن کے میسج کو لے کر ساری دنیا پر چھا گئے۔ یہ قرآن ہی کی وجہ سے عزت اور احترام ملا ہے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ یہی قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو رمضان المبارک کی عظمت جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگ گئے۔ یہی قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی سے زیادہ افضل ہو گئی، ورنہ وہ دوسری راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس میں بھی اسی طرح چاند نکلتا ہے، اس میں بھی اسی طرح تارے نکلتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہے، جس میں دن اور رات آتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اسی طرح بزنس چل رہے ہیں، اسی طرح سورج نکل رہا ہے، اسی طرح چاند نکل رہا ہے، روزمرہ زندگی اسی طرح چل رہی ہے، دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اگر فضیلت ہے، اس رات کی اگر فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقام ہے، اور صحابہ نے جو مقام حاصل کیا وہ اسی قرآن کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ اور آج بھی انسانیت اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہتی ہے، آج بھی اگر کسی کی عزت ہے، احترام ہے، تو اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ آج بھی کوئی اگر آنر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اس طرح سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورت زخرف شروع ہوتی ہے، حامیم حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بنایا اس قرآن کو عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سیکھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وہ عرب تھے، اگر قرآن جو ہے وہ فارسی میں نازل ہو جاتا تو ان کے پاس بہانہ ہوتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں جو ہے قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اس پر غور کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں، والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے ذات جس نے جو ہے ہر قسم کے جوڑے بنائے، پیئرز بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے، ما ترکبون، تاکہ جو آپ جو ہے ان پر سواری کر سکو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، وتقولوا، اور پھر کہو، یعنی جب ان پر سوار ہو، کشتی پر یا کسی جانور پر جب تم سواری کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو، پھر پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کو سفر کی دعا کے طور پر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہاں کہ یہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ تمام اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس سواری کو ہمارے لیے قابو کر دیا۔ یہ گاڑی جو ہمارے قابو میں ہے، گاڑی کو چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، گھوڑے کو چلاتے ہیں، کشتی کو چلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے کنٹرول میں دیتا ہے۔ اگر یہ بے قابو ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے کنٹرول میں نہ دے، گھوڑا بھی بے قابو ہو جاتا ہے، گاڑی بھی بے قابو ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، فری ہو جاتی ہے، کشتی بھی طوفان میں گر سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان سواریوں کو ہمارے کنٹرول میں دیتا ہے، اور اسی بات کا اعلان ہے اس دعا میں کہ اللہ جو پاک ہے اس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، ورنہ ہمارے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو کنٹرول کرتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم سواری پر بیٹھ کر سفر شروع کرتے ہیں اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لندن جانا ہے، لیسٹر جانا ہے، برمنگھم جانا ہے، مانچسٹر جانا ہے، جو بھی ہماری منزل ہے ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اصل ہمارا سفر اللہ ہی کی طرف ہے، اصل ہماری منزل اللہ ہی کے سامنے ہے، کہ فملاقی
جس طرح سورہ انشقاق میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا سفر کرتا ہے، موت آ جاتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، یہ سارا سفر ہے ایک، اور چلتا 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 اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ اس کی آخری منزل ہے۔ فملاقی ان قدحا فملاقی۔ تو یہ ہم اس دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں، ایک تو یہ ہماری ٹیمپریری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس دعا میں اصل ڈیسٹینیشن کا بھی ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ تمہاری ٹیمپریری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اصل ڈیسٹینیشن، اصل منزل اللہ ہے، جسے تم نے ایک دن فیس کرنا ہے، جس سے تم نے ایک دن ملنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو ٹیمپریری سا سفر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، لیکن ایک اور سفر بھی ہے جو کہ مسلسل تم کیے جا رہے ہو، اور اس سفر کا جو اینڈ ہے وہ موت، اور موت کے بعد نئی زندگی، اور پھر اللہ سے ملاقات تک یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آخر کار ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ ٹیمپریری طور پر تو برمنگھم جائیں گے، عارضی طور پر تو ہم جائیں گے مانچسٹر، آخر ہماری منزل جو ہے ربنا، ہمارا رب ہے۔ تو یہ سفر کی دعا میں ایک طرف اللہ کی طرف پاکی کا اعلان ہے کہ اللہ نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، اور دوسری طرف اس بات کا بھی اعادہ ہے کہ ہم آخر کار ہماری منزل اور ہمارا جو سفر ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور پھر آگے چل کر ان چیزوں کا ذکر ہے جو کفار کہتے تھے کہ اللہ، یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو وہ یہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ قبائلی نظام تھا، اور بیٹوں کی قبائلی نظام میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی جس کا قبیلہ، جس کا خاندان کتنا بڑا ہوگا اس کے بیٹے کتنے ہیں، کوئی قبیلہ کتنا سٹرونگ ہے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ لڑتی تو نہیں تھیں، بیٹے لڑتے تھے، وہ ڈیفنس کا ایک سسٹم تھا، کوئی پولیس یا گورنمنٹ کا سسٹم تو نہیں تھا، جس کے بیٹے زیادہ ہیں وہ طاقتور ہوتا تھا، تو اس لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور میں اللہ کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں کہ اگر انہیں خبر دی جائے کہ تمہارے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور پھر آگے ایک آیت آ رہی ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر جو ان دو شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کے والد، وہ بہت دانشور شاعر، لٹریری پرسن تھا، وہ قرآن کو سمجھتا تھا اور قرآن کو پسند کرتا تھا اور قرآن کی زبان سے متاثر تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا، میں لٹریری پرسن ہوں، میں دانشور ہوں، میں ادیب ہوں، میں شاعر ہوں، میں زبان کو سمجھتا ہوں، میں فصیح اللسان ہوں، تو اس لیے میرا حق ہے کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے، یہ اس ان پڑھ نہ لکھنے کے قابل یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے، میں اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس کا خیال یہ تھا کہ چلے مجھ پر نہ نازل ہوتا، یہ اس پر نازل ہونا چاہیے تھا، عروہ بن مسعود پر، جو کہ طائف کا ایک سردار تھا۔ عروہ بن مسعود بھی بہت بڑے لیڈر تھے،
اور بہت بڑے فصیح اللسان تھے، اور وہ اپنی گفتگو کے جو ہے نا وہ بہت بڑے ماسٹر تھے. وہ مسلمان ہو گئے تھے. یعنی یہ ولید بن مغیرہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا، لیکن عروہ بن مسعود آخر کار مسلمان ہو گئے تھے. عروہ بن مسعود بھی بڑی شان و شوکت والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسراء والمعراج کے سفر پر گیا، وہاں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل عروہ بن مسعود سے ملتی جلتی تھی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بال گھنگریالے تھے اور ویٹ تھے، جیسے ویکس لگی ہوتی ہے، جیسے کوئی شاور سے ابھی شاور کر کے نکلا، اس سے پانی ڈرپ کر رہا تھا. اور ان کا رنگ جو تھا وہ گورا تھا، کوکیجین، اور قد لمبا تھا. اور یہ ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ عروہ بن مسعود کے ساتھ ملتا جلتا تھا. تو اس طرح عروہ بن مسعود کے بال جو تھے وہ تھوڑے تھوڑے گنگریالے تھے، ان میں ویوز تھیں، لہریں تھیں اس کے بالوں میں، اور لمبے لمبے بال تھے اس کے، اور بڑی شان و شوکت والا لیڈر تھا. اور کفار جب بھی اپنا نمائندہ بنا کر باہر کی سلطنتوں اور باہر کے بادشاہوں میں کسی کو اپنا امبیسڈر بنا کر بھیجتے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ عروہ بن مسعود کو آگے کرتے. جس طرح رومن کا بادشاہ تھا کیسر روم، اور ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، اور ان کے بڑے بڑے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں کسی کو بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہوتا تھا، تو وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے، تو کفار کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کے لیے ان کا نمائندہ آیا تھا، وہ عروہ بن مسعود تھے. اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ عروہ بن مسعود اور ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کے والد، یہ ولید بن مغیرہ کا خیال تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس کو اگر نازل ہونا تھا تو یا تو مجھ پر نازل ہوتا یا پھر عروہ بن مسعود پر نازل ہوتا ہے. ہم شان و شوکت والے سردار ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ہم ادبی لوگ ہیں، ہمیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ پتہ ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ بڑی یعنی کہ فصیح کتاب ہے، اس میں اس کی زبان میں بڑی بلاغت ہے. متاثر تھے، یعنی ایک لحاظ سے وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ میں قرآن کی زبان سے متاثر ہوں، لیکن میں اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ یہ اس یتیم پر کیوں نازل ہو گیا ہے. یہ یا تو مجھ پر نازل ہوتا ہے، آئی ڈیزرو مور، یا عروہ بن مسعود پر نازل ہوتا ہے جو طائف میں آئی، ہی ڈیزروز اٹ. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کرتے ہیں. وقالوا لولا انزل، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ کیوں یہ قرآن نہ نازل ہوا کسی ایسے شخص پر ان دو بستیوں میں سے جو عظیم ہو. یعنی یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، ان میں جو بڑے بڑے یہ دو لیڈر ہیں، ان پر جو نازل ہونا چاہیے. اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا نام نہیں لیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں. ہم یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہ جو قسمت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا وہ ہم کرتے ہیں، یہ اللہ دیتا ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس میں اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی معیشت کی تقسیم کار ہم کرتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غریب رکھتے ہیں، مزدور بنا دیتے ہیں. یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہم چوز کرتے ہیں. انسانوں کا اپنا چوائس یہ نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، کسی کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں دوسروں سے، کسی کو ہم اوپر امیر بنا دیتے ہیں.
فیکٹری مالک بنا دیتے ہیں۔ درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ دوسروں کو جو کم درجے کے ہیں ان سے کام لے سکیں، ان سے مزدوری کا کام لے سکیں۔ یعنی کہ کچھ کو ہم نے امیر بنا دیا، کچھ کو غریب رہنے دیا، تاکہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو ہائر کر کے اپنا جو فیکٹریوں کا، اپنے بزنس کا جو ہے وہ ان سے کام لیں اور ان کو پیمنٹ کریں۔ اگر سارے امیر ہوں تو پھر ورکر کہاں سے ملیں گے؟ ہر کوئی پھر بیٹھ کے کھائے، وہ پھر سڑکیں کون بنائے گا؟ فیکٹریوں میں پروڈکشن کیسے ہوگی؟ کوئی غریب لوگ ہوں گے جن کو جابوں کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ فیکٹریاں چلتی رہیں، سڑکیں بنتی رہیں، دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سارے امیر ہو جائیں، سارے ڈاکٹر بن جائیں تو پھر مریض کہاں سے آئیں گے؟ سارے فیکٹری اونر بن جائیں تو پھر مزدور کہاں سے ملیں گے؟ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اونچ نیچ پیدا کی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہم نے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دیا دوسروں سے۔ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سخریہ، سخریہ کہتے ہیں ورکر یا مزدور جو ہے وہ خدمتگار، نوکر۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے تاکہ نظام زندگی جو ہے چلتا رہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ پاک اس پر ایک پھر شیطان مقرر کرتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں بڈی، قریبی دوست ہوتے ہیں نا، دو دوست جو ہر وقت اکٹھے دیکھے جاتے ہیں وہ قرین کہلاتے ہیں۔ یہ جیسے قرآن کریم ہے، یہ تو یہ جیسے حج قران ہے جس میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کیا جاتا ہے۔ حج تمتع ہوتا ہے نا کہ آپ احرام پہنتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کے لیے پھر احرام پہن لیتے ہیں۔ لیکن حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کے لیے احرام پہنتے ہیں، پھر احرام ہی میں رہتے ہیں حج کے دنوں تک، اور اسی احرام میں حج کرتے ہیں۔ یعنی قران، یعنی ایسا حج قران ایسا حج ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج جڑے ہوئے ہوتے ہیں قران۔ تو یہ قرین جو ہوتا ہے قریبی دوست کی طرح ہوتا ہے، اسی یعنی قربت، قریب۔ تو شیطان اس شخص کا پھر قرین بن جاتا ہے۔ وَمَن، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان پھر اس کا بڈی بن جاتا ہے، اس کا قرین بن جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس کی ذکر سے غفلت کی وجہ سے اس کی زندگی شیطانی طریقوں پر گزرتی ہے۔ پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دے کر، نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی قوم نے پھر ان کا مذاق اڑایا، ان کی آیتوں کا مذاق ہی اڑایا، تضحیک کا نشانہ بنایا۔ اور فرعون نے کہا بنادا فرعون فی قومی، فرعون اپنی قوم سے کہہ رہا ہے قال یا قومی الیس لی ملک مصر، کہ تم دیکھتے نہیں مصر پر میری حکومت ہے، وہادی الانہار تجری من تحتی، اور میرے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں امیر ہوں، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، محل ہیں، نہریں ہیں، اور یہ جو ہے امن خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ یعنی وہ بہت عجیب سا لفظ اس نے استعمال کیا، میں اپنی زبان سے لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ محیط، گرا ہوا کہہ لیں، ذلیل، حقیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا، ولا یکاد یبین، اور یہ بات بھی کھل کے نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات گفتگو میں روانی نہیں تھی، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دو، میں گفتگو کا اتنا ماسٹر نہیں ہوں۔ تو وہ فرعون کہتا ہے یہ غریب ہے، رذیل ہے، حقیر ہے، غلام قسم کا آدمی ہے، اور اس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی، اس کے مقابلے میں میری حکومت ہے، شان و شوکت ہے، محلات ہیں۔ تو پھر
مجھے مانو یا اس کو مانو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوا انه اس نے کہا کہ اس نے اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پھر اس نے ہمیں غضبناک کر دیا، پھر ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ فرعون کا تذکرہ تھا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تحقیر والے الفاظ استعمال کیے۔ پھر سورہ دخان کے شروع ہوتی ہے، دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں، اور والکتاب الحامیم، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، حروف مقطعات، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی موت، اور کس نے امیر ہونا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلے فرشتوں کو اناؤنس کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے مرنا ہے، فلاں شخص نے فوت ہو جانا ہے۔ تو یہ اس رات میں قرآن بھی نازل ہوا، اور اس رات میں بڑے بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ پھر فرعون کا تذکرہ پھر اس صورت میں پھر شروع ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، کہ ہم نے آزمایا اس سے پہلے قوم فرعون کو۔ پھر اس کے بعد فرعون کا تذکرہ چلتا ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کو نجات دلائی جاتی ہے فرعون سے۔ یہ کئی دفعہ اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ آگے صورت کے آخر میں ڈے آف ججمنٹ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ بلا شبہ فیصلے کا دن ہے، اس دن سب اٹھائے جائیں گے، اور جو ہے وہ یوم لا یغنی، اس دن کیا ہوگا، یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا ولا هم ینصرون، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے اس دن کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو باپ، اس دن تو جو ہے وہ بیوی خامد سے اور خامد بیوی سے بھاگے گا، بھائی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی، یعنی ماں باپ بچے سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، اپنی اپنی نفسی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، الا یہ کہ کسی پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر ان شجرۃ الزقوم، وہ بے شک زقوم کا درخت ہے، طعام الاسیم، جو خوراک ہوگی گناہ گاروں کی۔ یہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا، اس کا نام ہے زقوم، تو وہ جہنمی لوگ جو ہیں اس کو کھائیں گے، اس کا ذائقہ بڑا خراب ہوگا، اور کغلی الحمیم، یہ آگے آتا ہے اس کی تفصیل۔ پھر سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی یہ سورہ جاسیہ کیا آخری صورت ہے، اس میں حامیم، یہ بھی حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ اور اس طرح اسی پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔